Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ جڑواں شہروں میں صبح سے ہی گہرے بادل آسمان پر چھائے رہے۔ کئی گھنٹے کی مسلسل بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ نزدیکی انڈر پاس میں پانی بھر گیا جس سے متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر بدھ تک برقرار رہے گا۔ جڑواں شہروں میں صبح سے ہی گہرے بادل آسمان پر چھائے رہے۔ کئی گھنٹے کی مسلسل بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ نزدیکی انڈر پاس میں پانی بھر گیا جس سے متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر بدھ تک برقرار رہے گا۔ سوال نمبر 2۔ امریکہ میں ایک غیر منافع بخش ادارے اور میوزیم نے مل کر دنیا کی سب سے بڑی کتاب تیار کی ہے جس نے گینیس ورلڈ ریکارڈ حاصل کیا ہے۔ اس کتاب کا نام آئی ایم ٹیکساس ہے، جس میں ہزاروں طلباء کی تحریریں، تصویریں اور موضوعات شامل ہیں۔ یہ کتاب کھلنے پر حیرت انگیز طور پر تقریباً 7 فٹ بلند اور 11 فٹ چوڑی ہو جاتی ہے، جس سے اس کا سائز عام کتابوں سے کہیں زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک غیر منافع بخش ادارے اور میوزیم نے مل کر دنیا کی سب سے بڑی کتاب تیار کی ہے جس نے گینیس ورلڈ ریکارڈ حاصل کیا ہے۔ اس کتاب کا نام آئی ایم ٹیکساس ہے، جس میں ہزاروں طلباء کی تحریریں، تصویریں اور موضوعات شامل ہیں۔ یہ کتاب کھلنے پر حیرت انگیز طور پر تقریباً 7 فٹ بلند اور 11 فٹ چوڑی ہو جاتی ہے، جس سے اس کا سائز عام کتابوں سے کہیں زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ مشینی اور ڈیجیٹل ترقی نے آج کے دور میں انسان کو بہت کم کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ مشینیں اور کمپیوٹر ہمارے روزمرہ کے کام انجام دے رہے ہیں۔ اس سے انسان کو تفریح، تعلیم اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے ہم فراغت کا دور کہہ سکتے ہیں، تاہم انسان کو یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ فرصت کے لمحات کو کیسے بہتر طریقے سے استعمال کرے تاکہ ہم کاہل نہ ہوں۔ مشینی اور ڈیجیٹل ترقی نے آج کے دور میں انسان کو بہت کم کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ مشینیں اور کمپیوٹر ہمارے روزمرہ کے کام انجام دے رہے ہیں۔ اس سے انسان کو تفریح، تعلیم اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے ہم فراغت کا دور کہہ سکتے ہیں، تاہم انسان کو یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ فرصت کے لمحات کو کیسے بہتر طریقے سے استعمال کرے تاکہ ہم کاہل نہ ہوں۔ سوال نمبر 4۔ خالہ جان، میں رابعہ کو لے کر لاہور جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں۔ نہیں، رابعہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اسے کالج سے چھٹی کرنے پر اس کے ابا سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ ابھی امتحان میں 3 ماہ باقی ہیں، میں خالو کو خود منا لوں گی۔ وہاں بازاری کھانے کھا کر تم دونوں بیمار نہ پڑ جانا۔ نہیں، ہم صاف ستھرے اور صحت مند کھانے کھائیں گی، صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے خالو مانتے ہیں تو دونوں چلے جانا۔
خالہ جان، میں رابعہ کو لے کر لاہور جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں۔ نہیں، رابعہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اسے کالج سے چھٹی کرنے پر اس کے ابا سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ ابھی امتحان میں 3 ماہ باقی ہیں، میں خالو کو خود منا لوں گی۔ وہاں بازاری کھانے کھا کر تم دونوں بیمار نہ پڑ جانا۔ نہیں، ہم صاف ستھرے اور صحت مند کھانے کھائیں گی، صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے خالو مانتے ہیں تو دونوں چلے جانا۔ سوال نمبر 5۔ پنجاب کے لوگ اپنی تندرستی، توانائی اور لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی صحت مند زندگی میں خوراک کا بہت اہم کردار ہے۔ یہاں کے لوگ روزانہ زیادہ تر لسی پیتے ہیں، جو نہ صرف انہیں توانائی دیتی ہے بلکہ ان کی صحت اور جسمانی طاقت کو بھی مضبوط رکھتی ہے۔ پنجاب کے لوگ اپنی تندرستی، توانائی اور لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی صحت مند زندگی میں خوراک کا بہت اہم کردار ہے۔ یہاں کے لوگ روزانہ زیادہ تر لسی پیتے ہیں، جو نہ صرف انہیں توانائی دیتی ہے بلکہ ان کی صحت اور جسمانی طاقت کو بھی مضبوط رکھتی ہے۔ سوال نمبر 6۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پتنگ اڑا رہا ہوں، مجال ہے جو کوئی میری پتنگ کاٹ دے۔ لیکن مجھے تم پر افسوس ہے، پتنگ اڑانا دولت کا نقصان بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی ہے۔ اس سے اپنی اور دوسروں دونوں کی جان جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ مگر میں احتیاط سے پتنگ اڑاتا ہوں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پتنگ اڑا رہا ہوں، مجال ہے جو کوئی میری پتنگ کاٹ دے۔ لیکن مجھے تم پر افسوس ہے، پتنگ اڑانا دولت کا نقصان بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی ہے۔ اس سے اپنی اور دوسروں دونوں کی جان جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ مگر میں احتیاط سے پتنگ اڑاتا ہوں۔ سوال نمبر 7۔ دادی، میں نے ایک کتاب میں آب حیات کے بارے میں پڑھا، یہ کیا ہے؟ بیٹا، کہتے ہیں بہت دور ایک جگہ تھی جسے کوہ کاف یا ظلمات کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی تھی۔ یہ چشمہ اتنے گھنے اور تاریک جنگل میں چھپا ہوا تھا کہ وہاں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا۔ کیا وہ پانی کسی نے پیا؟ حضرت خضر اور سکندر نے اس چشمے کی تلاش کی۔ حضرت خضر کامیاب ہو گئے اور پانی پی لیا، لیکن سکندر بدقسمتی سے وہاں نہیں پہنچ سکے اور وہ اس پانی سے محروم رہ گئے۔ دادی، میں نے ایک کتاب میں آب حیات کے بارے میں پڑھا، یہ کیا ہے؟ بیٹا، کہتے ہیں بہت دور ایک جگہ تھی جسے کوہ کاف یا ظلمات کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی تھی۔ یہ چشمہ اتنے گھنے اور تاریک جنگل میں چھپا ہوا تھا کہ وہاں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا۔ کیا وہ پانی کسی نے پیا؟ حضرت خضر اور سکندر نے اس چشمے کی تلاش کی۔ حضرت خضر کامیاب ہو گئے اور پانی پی لیا، لیکن سکندر بدقسمتی سے وہاں نہیں پہنچ سکے اور وہ اس پانی سے محروم رہ گئے۔ سوال نمبر 8۔ صبح بخیر، آپ جارج کے آفس پہنچ چکے ہیں۔ میں 20 سے 26 جون تک چھٹیوں پر ہوں۔ پلیز آپ اپنا مختصر پیغام اپنے نام اور پتے کے ساتھ ریکارڈ کروا دیں، اور اگر آپ ایمرجنسی میں ہیں تو اسی نمبر کے آخر میں 5 کی جگہ 6 ملا کر فون کریں۔ لوئس آپ کی فوراً مدد کر دیں گے۔ شکریہ۔ صبح بخیر، آپ جارج کے آفس پہنچ چکے ہیں۔ میں 20 سے 26 جون تک چھٹیوں پر ہوں۔ پلیز آپ اپنا مختصر پیغام اپنے نام اور پتے کے ساتھ ریکارڈ کروا دیں، اور اگر آپ ایمرجنسی میں ہیں تو اسی نمبر کے آخر میں 5 کی جگہ 6 ملا کر فون کریں۔ لوئس آپ کی فوراً مدد کر دیں گے۔ شکریہ۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2 سوال نمبر 9 پی ایس ایل میچ پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ پاکستان میں کرکٹ کا کھیل بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور قومی ٹیم کی مسلسل فتوحات نے ملک میں کرکٹ کے شائقین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی مختصر دورانیہ کا کرکٹ T20 متعارف ہو چکا ہے، جس کے بعد شائقین کا جوش، ولولہ اور دلچسپی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیت دکھانے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ پی ایس ایل کا کامیاب انعقاد خزاں میں بہار کے جھونکے سا ہے۔ نہ صرف شہری بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی کرکٹ کے اس احیاء کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پی ایس ایل دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس سے نہ صرف کھیلوں کی سرگرمیاں بڑھیں بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملا اور ملک کا مثبت تاثر دنیا بھر میں اجاگر ہوا۔ شائقین کے جوش و خروش نے ہر اسٹیڈیم میں محفل سجائی اور پی ایس ایل کے میچوں میں ہر میچ دلچسپ اور یادگار رہا۔ اب تو غیر ملکی کھلاڑی بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلنے آ رہے ہیں، جن میں شین ورسن، کرسلین اور جے پی ڈومنی شامل ہیں۔ کچھ دیگر کھلاڑیوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں پاکستان آنے کے بارے میں غور کریں گے۔ پی ایس ایل نے پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے بڑھائے اور انہیں بین الاقوامی سطح پر اپنے کھیل کے معیار کو دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ پی ایس ایل دنیا کی کسی بھی لیگ سے کم نہیں اور اس نے پاکستان میں کرکٹ کے معیار کو بھی عالمی سطح پر نمایاں کیا ہے۔ پی ایس ایل کا شاندار ایونٹ 22 فروری 2018 بروز جمعرات سے پاکستان میں شروع ہوا اور 25 مارچ بروز اتوار کراچی میں اختتام کو پہنچا۔ پی ایس ایل کے میچ پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ عرب ملک میں بھی کھیلے گئے۔ ایلیمینیٹرز کے لیے قذافی اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا، جبکہ فائنل کے لیے کراچی شہر کے نیشنل اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا۔ اس دوران اسٹیڈیم میں شائقین کی بھیڑ اتنی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی اور ہر میچ میں شائقین کا جوش و ولولہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اس پورے ایونٹ نے پاکستان میں کرکٹ کے شوق اور محبت کو مزید فروغ دیا اور نئے کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیت دکھانے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ پاکستان میں کرکٹ کا کھیل بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور قومی ٹیم کی مسلسل فتوحات نے ملک میں کرکٹ کے شائقین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی
مختصر دورانیہ کا کرکٹ T20 متعارف ہو چکا ہے، جس کے بعد شائقین کا جوش، ولولہ اور دلچسپی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیت دکھانے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ PSL کا کامیاب انعقاد خزاں میں بہار کے جھونکے سا ہے۔ نہ صرف شہری بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی کرکٹ کے اس احیاء کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ PSL دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس سے نہ صرف کھیلوں کی سرگرمیاں بڑھیں بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملا اور ملک کا مثبت تاثر دنیا بھر میں اجاگر ہوا۔ شائقین کے جوش و خروش نے ہر اسٹیڈیم میں محفل سجائی اور PSL کے میچوں میں ہر میچ دلچسپ اور یادگار رہا۔ اب تو غیر ملکی کھلاڑی بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلنے آ رہے ہیں، جن میں شین ورسن، کرس لین اور JP ڈومنی شامل ہیں۔ کچھ دیگر کھلاڑیوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں پاکستان آنے کے بارے میں غور کریں گے۔ PSL نے پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے بڑھائے اور انہیں بین الاقوامی سطح پر اپنے کھیل کے معیار کو دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ PSL دنیا کی کسی بھی لیگ سے کم نہیں اور اس نے پاکستان میں کرکٹ کے معیار کو بھی عالمی سطح پر نمایاں کیا ہے۔ PSL کا شاندار ایونٹ 22 فروری 2018 بروز جمعرات سے پاکستان میں شروع ہوا اور 25 مارچ بروز اتوار کراچی میں اختتام کو پہنچا۔ PSL کے میچ پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ عرب ملک میں بھی کھیلے گئے۔ ایلیمینیٹرز کے لیے قذافی اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا، جبکہ فائنل کے لیے کراچی شہر کے نیشنل اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا۔ اس دوران اسٹیڈیم میں شائقین کی بھیڑ اتنی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی اور ہر میچ میں شائقین کا جوش و ولولہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اس پورے ایونٹ نے پاکستان میں کرکٹ کے شوق اور محبت کو مزید فروغ دیا اور نئے کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیت دکھانے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ مثبت سوچ کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے
جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ کچھ بچوں کو اسکول سے ناغہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے نئے سے نیا بہانہ تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ کبھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، جبکہ پابندی سے اسکول آنے والے بچے شاید ہی کبھی بیمار یا کوئی اور عذر لے کر آتے ہوں۔ دوسری رائے۔ میری رائے کے مطابق جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے ویسا ہی ماحول میسر آتا ہے۔ صرف بچے ہی نہیں، اسکول میں جو اساتذہ بھی دیر سے آتے ہیں ان کے پاس بھی دیر سے آنے کا بہانہ موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اکثر یہ دیر سے پہنچنا ان کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی وقت کی پابندی نہیں کر پاتے۔ تیسری رائے۔ میری ماں مجھے سمجھاتی ہیں کہ ہر شخص کی زندگی اس کے سوچنے کے انداز کے مطابق ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ منفی سوچ کے حامل لوگوں کو کہیں نہ کہیں کیڑا نکالنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ کبھی بھی تعمیری کام نہیں کر پاتے۔ چوتھی رائے۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ اسلام ہمیں نیت کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ پانچویں رائے۔ میرے مطابق ہر انسان کی سوچ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اکثر تعلیم یافتہ لوگ محض ڈگریوں کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ ڈگریاں حاصل کر کے بھی ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے مگر ان کی سوچ ملک کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری دین اور دنیا کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جیسا بیج بویا جائے ویسی فصل ملتی ہے، اس لیے اپنی سوچ کے پودے کی آبیاری احتیاط سے کرنی چاہیے کیونکہ جتنی اچھی پاکیزہ اور مثبت سوچ ہوگی ہم اتنا ہی اچھا کام سر انجام دے سکیں گے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ کچھ بچوں کو اسکول سے ناغہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے نئے سے نیا بہانہ تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ کبھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، جبکہ پابندی سے اسکول آنے والے بچے شاید ہی کبھی بیمار یا کوئی اور عذر لے کر آتے ہوں۔ دوسری رائے۔ میری رائے کے مطابق جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے ویسا ہی ماحول میسر آتا ہے۔ صرف بچے ہی نہیں، اسکول میں جو اساتذہ بھی دیر سے آتے ہیں ان کے پاس بھی دیر سے آنے کا بہانہ موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اکثر یہ دیر سے پہنچنا ان کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی وقت کی پابندی نہیں کر پاتے۔ تیسری رائے۔ میری ماں مجھے سمجھاتی ہیں کہ ہر شخص کی زندگی اس کے سوچنے کے انداز کے مطابق ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ منفی سوچ کے حامل لوگوں کو کہیں نہ کہیں کیڑا نکالنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ کبھی بھی تعمیری کام نہیں کر پاتے۔ چوتھی رائے۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ اسلام ہمیں نیت کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ پانچویں رائے۔
میرے مطابق ہر انسان کی سوچ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اکثر تعلیم یافتہ لوگ محض ڈگریوں کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ ڈگریاں حاصل کر کے بھی ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے مگر ان کی سوچ ملک کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری دین اور دنیا کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جیسا بیج بویا جائے ویسی فصل ملتی ہے، اس لیے اپنی سوچ کے پودے کی آبیاری احتیاط سے کرنی چاہیے کیونکہ جتنی اچھی پاکیزہ اور مثبت سوچ ہوگی ہم اتنا ہی اچھا کام سر انجام دے سکیں گے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ عشاء اور ماہنور کے مابین گداگری کے بارے میں بات چیت سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ یہ لوگ بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ گداگری ہمارے معاشرے میں سرطان کی طرح بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ واقعی؟ تو یہ اب صرف ضرورت کے لیے نہیں رہا؟ نہیں، اب کچھ لوگوں کے لیے تو یہ پیشہ بن چکی ہے۔ پورا خاندان بھیک مانگتا ہے اور بہت سے اور بھی طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی جعلی معذور بن جاتا ہے، کوئی گانے گا کر یا ساز بجا کر مانگتا ہے۔ یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہر جگہ، ٹریفک سگنل، مسجد، ہسپتال، ہوٹل یا بازار، انہوں نے اپنے علاقے بھی مختص کر رکھے ہیں۔ اور جو گھروں میں آتے ہیں؟ گھروں میں آنے والے اکثر چھوٹے موٹے جرائم کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان میں عزت نفس بالکل ختم ہو چکی ہے۔ غربت تو ان میں نہیں، بس محنت سے بچتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ایسے لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواہ ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا۔ ہمیں ہمیشہ محنت، کوشش اور جد و جہد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب عورتیں اور بچے بھی بھیک مانگتے ہیں؟ ہاں، اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک المیہ ہے۔ تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ مجبور اور بے بس افراد کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے تاکہ وہ عزت کے ساتھ محنت کر سکے اور جان بوجھ کر مانگنے والوں کے خلاف سخت کارروائی۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ یہ لوگ بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ گداگری ہمارے معاشرے میں سرطان کی طرح بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ واقعی؟ تو یہ اب صرف ضرورت کے لیے نہیں رہا؟ نہیں، اب کچھ لوگوں کے لیے تو یہ پیشہ بن چکی ہے۔ پورا خاندان بھیک مانگتا ہے
اور بہت سے اور بھی طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی جعلی معذور بن جاتا ہے، کوئی گانے گا کر یا ساز بجا کر مانگتا ہے۔ یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہر جگہ، ٹریفک سگنل، مسجد، ہسپتال، ہوٹل یا بازار، انہوں نے اپنے علاقے بھی مختص کر رکھے ہیں۔ اور جو گھروں میں آتے ہیں؟ گھروں میں آنے والے اکثر چھوٹے موٹے جرائم کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان میں عزت نفس بالکل ختم ہو چکی ہے۔ غربت تو ان میں نہیں، بس محنت سے بچتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ایسے لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواہ ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا۔ ہمیں ہمیشہ محنت، کوشش اور جدوجہد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب عورتیں اور بچے بھی بھیک مانگتے ہیں؟ ہاں، اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک المیہ ہے۔ تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ مجبور اور بے بس افراد کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے تاکہ وہ عزت کے ساتھ محنت کر سکے، اور جان بوجھ کر مانگنے والوں کے خلاف سخت کارروائی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.